السلام علیکم، میں ہوں خضریات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمیع ابراہیم فین۔ تو چلتے ہیں آج کی اخبارات کی طرف، آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف، سنتے ہیں سمیع ابراہیم کی زبانی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ اکتوبر کا احتجاج ہے، اس کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ سب کچھ وہ اس کا تعلق عمران خان سے ہے، کیونکہ یہ جو 15 اکتوبر کا احتجاج ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ عمران خان سے اگر ملاقات کی، ان کی فیملی کو، ان کی ہمشیرہ کو اجازت دے دی جائے یا وکیل ان سے مل لے اور وہ آ کے ان کی حیثیت کے بارے میں، ان کی طبیعت کے بارے میں اگر بتا دیتا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ احتجاج صرف اس حد تک ہے۔ لیکن حکومت اس کو بھی سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے، میڈیا پر جو نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ سارے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، یہ تو عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ عمران خان نے یہ کوئی کال نہیں دی، یہ پارٹی کی اپنی کال ہے، اور اس لیے ہے کہ عمران خان سے بات نہیں ہو رہی، کسی کو عمران خان سے بات کرنے کی، ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے نام پر یہ بالکل جیل مینول کے بھی خلاف ہے، پاکستان کا جو رائج قانون ہے اس کے بھی خلاف ہے کہ آپس حکومت اپنے کسی مخالف کو یہ الرٹ کر دے کہ جی سیکیورٹی الرٹ ہے اور ہم نہیں کسی کو ملنے دیں گے۔ تو سب کچھ حکومت خود کر رہی ہے، اور پھر جو اس پر جو ریاکشن آ رہا ہے اس کو استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے۔ بالکل 2 منٹ میں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ان کی ہمشیرہ کو، ان کے ایک وکیل کو، ان کے ڈاکٹر کو خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دے، تو آ کے وہ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کی طبیعت، ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے، تو یہ جو ابہام ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی، پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی 15 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے مختلف آراء ہے پارٹی کے اندر۔ کچھ لوگ اس کے حمایتی ہیں، کچھ اس کے مخالف ہیں، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوگی اس وقت، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو سیکیورٹی بریچ کی وجہ سے تو اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، یا نہیں بھی ہوا واقعہ تو بھی پی ٹی آئی کی گرفتاریاں، سختیاں، سب کچھ یہ اس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے جس کی اکثریت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ اس گارڈ میں، اس آڑ میں کہ ایس سی او ہو رہا ہے، عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر سختی ہو رہی ہے، تو یہ پارٹی کا فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے جو تشویش ہے اس کو دور کرے اور ملے۔ تو ابھی تک تو یہ سوچ کے احتجاج ہونا یہ پریویل کر رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں شاید احتجاج کے لیے، پارٹی کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے، ابھی کوئی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انہوں نے فیصلے کا اعلان نہیں کیا، لیکن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو خیالات ہیں ان کے، کیونکہ ایک ظاہر ہے کہ جمہوری پارٹی ہے، وہ اس کو آ کے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس چیز کو بھی جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، پارٹی کو ڈی مورلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پروپیگنڈا کہ جی جب بھی کوئی بڑی کانفرنس ہونے والی ہو تو پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، حالانکہ اس بڑی کانفرنس کے موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما کو، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالنا، ملاقات سے روکنا، ان کی صحت کے بارے میں خبریں نکلنا، یہ تو حکومت اس کی رسپانسبل ہے، اس کی رسپانسبل تو پی ٹی آئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب میڈیا پر ایک جلغار ہے بیانات کی، اور پھر میں دیکھ رہا تھا لطیف کھوسا صاحب کی بھی ایک پرانی ویڈیو کسی شادی کے موقع پر ڈانس کرتے ہوئے، اس کو بھی ریلیز کیا گیا۔ یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے وہی جو 9 مئی میں جو ہاتھ تھا، جس طرح وہاں پر ایک منظم کوشش کی گئی، ابھی بھی ویسی ہی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے آن دا پارٹ آف اسٹیبلشمنٹ۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو دعوے کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں، یہ بالکل یہ اس کو کوئی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لوگ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اٹھا رہے ہیں، اور اب یہ اٹھا کس لیے رہے ہیں، یہ اب دوسری سٹوری ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم، اس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ آئینی عدالت نہیں چاہتے، آئینی بینچ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اور جی جے یو آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں یہ بالکل نزدیک پہنچ گئی ہیں فیصلے کے، اور ان کا آلموسٹ کنسنسس ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی از لیفٹ آؤٹ، اور آئینی عدالت بن جائے گی، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ حکومت کے پاس نہ سینیٹرز ہیں، حکومت کے پاس نہ ایم این ایز ہیں پورے،
حکومت نے، کیونکہ JUIF کے بغیر تو پورے ہو ہی نہیں سکتے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ جو قاضی فائز عیسیٰ سے جو کروائی ہے انہوں نے 63A کی جو فیصلے کی جو کروایا، اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں PTI کے، ان کو یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اٹھا بھی لیا ہے، کچھ کو پیسے دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن نمبرز پورے نہیں ہیں۔ صرف ایک نفسیاتی طور پر لوگوں کو ملغوب ان کو متاثر کرنے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ جناب یہ آپ کے لیے بس اب موقع ہے، آپ پیسے لینے تو لے لیں، وگرنہ ہمارے پاس تو نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ ایک پورا یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، نہ سینیٹرز پورے ہیں، نہ MNAs پورے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان مانے ہیں، نہ PTI مانی ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ یہ آئینی ترمیم منظور کرا سکیں۔ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو یہ بالکل نہ مولانا کا اعتراض کو انتظار کرتے، نہ کچھ اور یہ ٹائم لیتے، اور یہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد کر دیتے۔ اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ یا کوئی اور ہائی کورٹ سٹے دے سکتا ہے اس ساری ترمیم کے حوالے سے، آرڈیننس کے حوالے سے، تو قاضی صاحب نے 17 تاریخ کو یہ کیس اپنے پاس لگا لیا، نعیم اختر افغان اور شاہد بلال کو ساتھ رکھ کے، اور پھر 3 ججز کو، ان 8 ججز میں سے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا تھا PTI کے حق میں، ان کو یہاں سے کراچی بھیج دیا تاکہ اسلام آباد میں ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ بالکل ننگا ہو کے سامنے آ گیا اور بھرپور انداز میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ نہ بلاول بھٹو کو کوئی پولیٹیکل جو ایک بے نظیر کے زمانے میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے کوئی اصول یا کبھی وہ اخلاقیات کی بات ہوتی تھی، بلاول بھٹو تو زرداری سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا اقتدار کی لالچ میں۔ اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے جو لوگ جذبات رکھتے تھے اور جو کہتے تھے کہ بلاول ول برنگ سم چینج، وہ سارے کے سارے مایوس ہو گئے، کیونکہ بلاول نے اپنے آپ کو جس طرح ایکسپوز کیا، انتہائی شرمناک ہے وہ سب۔ مین سٹریم میڈیا استعمال ہو رہا ہے غلط خبریں پھیلانے کے لیے، اور وہ یہ کہ جی ووٹ آ گئے ہیں پورے، اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی 2/3 اکثریت ہو جائے گی، اور PTI ایک ملک دشمن جماعت ہے۔ SCO کے موقع پر یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ PTI کو احتجاج کرنے پر مجبور یہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اگر یہ عمران خان کے حوالے سے ڈاکٹر کو یا ان کی سسٹر کو ملنے کی اجازت دے دیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود معاملہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کی یہ تازہ ترین ہے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔